ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے کہ وقار کی اس ہاؤس کی قدر و منزلت کی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر پروڈکشن آرڈر کسی الیکشن کے لیے آیا، صبح آئے، ووٹ دیے، شام کو پھر پولیس لے کے ہمیں جیل میں چلی گئی۔ یہ جمہوریت میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ پاؤں پہ پچھلے 75-76 سال میں کھڑی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح جمہوریت کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ان تمام جو فیکٹس ہیں یا تمام فیکٹرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس ایوان کو، اس انسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کی قدر و منزلت کو بحال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اس کا حصہ ہیں۔ We owe it to this house, we owe it to this institution کہ اس کی قدر و منزلت بحال رہے۔ اگر پروڈکشن آرڈر جو ہے، جو ہمارے دوست جو ہے 8 یا 10 پرسوں گرفتار ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کوئی ٹیٹ فار ٹیٹ کے ہمارے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوئے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے، اسد قیس صاحب نے ایشو نہیں کیے اور آپ کو بھی نہیں کرنے چاہیے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اس بات کا بھی حامی ہوں کہ جناب اسپیکر کہ اگر جو تقاریر ہوئیں اس دن یہاں جلسے میں اور جو لینگویج چیف منسٹر کے پی نے استعمال کی، اگر وہ لینگویج استعمال نہ کی ہوتی تو یہ واقعہ جو ہے نہ ہوتا۔ اگر یہ واقعہ آئسولیشن میں ہوا ہوتا، اس ریئیکشن میں نہ ہوا ہوتا تو میں اس کو ضرور کنڈیم کرتا۔ لیکن جب آپ حدود کراس کرتے ہیں، آپ جب فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آئین کو چیلنج کرتے ہیں، جب آپ جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں کہ آپ لشکر لے کے آئیں گے، پنجاب پہ حملہ آور ہوں گے، آپ جو ہے بارات لے کے جائیں گے، نام لے کے مریم نواز کا، یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ خودکشی کے مترادف ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ خودکشی کے مترادف ہیں۔ جمہوریت کے لیے، اس ہاؤس کے لیے، آئین کے لیے خودکشی کے مترادف ہیں۔ اگر پرسوں رات جو ہے اس میں کوئی لائنیں کراس ہوئیں، کوئی لائن کراس ہوئی تو اس دن جلسے کے اندر تو کئی لائنیں کراس ہو گئیں، آئین کی، فیڈریشن کی، اس ملک کی وحدت کی اور اخلاق کی تو بات جانے دیں۔ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہیں تو ہماری لیڈرشپ بھی گرفتار رہی۔ ہم نے اس کو یہ ایشو نہیں بنایا۔ ہمیں جو ہماری لنگڑی لولی جمہوریت ہے، جو ایک سسٹم جو ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے 2-2.5 سال میاں نواز شریف قید رہا، حمزہ شہباز شریف جو ہے 23-24 مہینے قید رہا، یہ آسن اقبال قید رہا، شاہد عباسی قید رہا، مفتاح اسماعیل قید رہا۔ یہ سارے لوگ، پوری قیادت جو ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو ہے وہ قید رہی، لیکن ہم نے یہ زبان نہیں بولی جو اس دن زبان وہاں پہ بولی گئی ہے کہ ہم آئیں گے اور اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کروائیں گے۔ ضرور کرائیں، یہاں اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں اور آپ کی عدالتوں سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، ان کو عدالتوں سے ضرور جو ہے کرائیں۔ اگر قانون اور آئین کے مطابق جو ہے جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا، اس پہ کوئی احتجاج کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ لیکن جناب والا، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو جس طرف محترم بلاول صاحب نے اشارہ کیا ہے تو یہ ملک جو ہے، یہ آئین جو ہے، یہ ادارے جو ہیں یہ مفلوج ہو جائیں گے۔ اس وقت پارٹیزن شپ کی جو ہے یہ حد پہنچ چکی ہوئی ہے، اس لمٹ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ والی بلڈنگ ہے، سب کو پتہ ہے کون کس کے ساتھ ہے۔
اکتوبر کا نام لے کے جو ہے باقاعدہ ہمارے دوست جو آئل کے طرف بیٹھے ہیں وہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، باقاعدہ بیان دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پھر ماحول خراب ہو؟ اب ایک انہوں نے بلال صاحب نے اتنی اچھی بات کی، خواجہ صاحب بھی دیکھیں پازیٹیو بات کر رہے ہیں، آپ پھر سارا کچھ بگاڑنا چاہ رہے ہیں. جی خواجہ صاحب. جی نہیں منو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں پرووک نہیں ہو رہا تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ پرووک نہ ہوں، لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ مجھے پرووک نہ کریں. دیکھیں میں جناب اسپیکر 34 سال اس ایوان میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اوپر والے کی میری کوئی اوقات نہیں میں نے گزارے ہیں، لیکن بڑی بڑی تلخی دیکھی ہے، میں نے بڑی تلخی وٹنس کی ہے یہ اس ہاؤس کے اندر، لیکن جو تلخی جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. صرف اس لیے جس طرح بلاول صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر جو ہے کسی کیس میں کنوکشن نہ ہوئی تو ایک شخص نے 11 سال ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے گزار دیا انہوں نے. لیکن یہاں پہ ایک ایشو ہے کہ کیسز موجود ہیں، کنوکشن موجود ہے، ان کو اختلاف ہوگا، بالکل اختلاف ہوگا ان ڈیسیژنز کے ساتھ، سب کو اختلاف ہوگا، حق ہے ان کا اختلاف کرنا، لیکن اس اختلاف سے آپ کم از کم اس ملک کی وحدت کو، اس ایوان کو، آئین کو جو ہے وہ شریڈر میں تو نہ ڈالیں. آپ احتجاج کریں، ہر قسم کا احتجاج کریں، لیکن احتجاج جو ہے وہ لکیریں قبول نہ کرے، وہ کراس نہ کرے جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں اس ملک کی وحدت کی، اس ملک کے مفاد کی، اس آئین کی، اس ادارے کی. جناب والا اگر یہ معاملہ یہ ہاؤس کو چاہیے کہ آپ کے سپرد کر دیا جائے. آپ جو ہے بصیرت کسٹوڈین اس ہاؤس کے، آپ اپنا جو پارٹ جو ہے، اپنا جو رول جو ہے اس کو پلے کریں جو آئین نے آپ کو رول دیا ہوا ہے. آپ کی امپائر کی حیثیت ہے، آپ ان سے بھی بات کریں، ہم سے بھی بات کریں، سب سے بات کریں. اس ہاؤس کی بقا کے لیے، یہ اس ہاؤس کی اگر بقا ہے تو جناب اسپیکر اس ملک کی وحدت کی بقا ہے، آئین کی بقا ہے. جس دن اس ہاؤس کو یہ ڈسرپٹ ہوا اور یہ سلسلہ جاری ہوا تو جو ہمارا ووٹر ہے وہ بھی مایوس ہوگا، سارے پاکستان کی عوام مایوس ہوگی کہ یہ لوگ ہمارے ریپرزینٹیٹیو گئے ہوئے ہیں، یہ بجائے ہمارا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کی طرح کے لیے کی بجائے جو ہے ہم نے ایک سفر شروع کیا ہے، اس پہ ہم چند قدم چلے ہیں. جس طرح مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، باقی جو ہے ہماری فارن ریمیٹنس جو ہیں وہ بہت اچھی طرح جو ہے امپروو کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی اکانومی پہ اعتماد، میرے پاس فگرز موجود ہیں لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. 44% بعض ممالک سے، برطانیہ سے بڑھی ہیں، 74% پچھلے مہینے جو ہے یو اے ای سے بڑھی ہیں. اعتماد بحال ہو رہا ہے. اگر اعتماد بحال ہوگا، جمہوریت جو ہے وہ محفوظ ہوگی تو ان کو بھی فائدہ ہے، ہمیں بھی فائدہ ہے، سب کو فائدہ ہے اور پاکستانی عوام کو فائدہ ہے. تو ہم یہ فرض جو ہے آپ کے ذمے ہے کہ کوئی راستہ نکالیں کہ اس ایوان کو فنکشنل کیا جا سکے، اس ایوان کی جو آئینی اوبلیگیشنز ہیں وہ پوری ہو سکیں، بجائے اس کے جو باہر کی تلخی ہے ہماری چلتی رہے گی، الیکشنوں میں بھی ہوتی ہے، جلسوں میں بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ اپنی لیڈر کی نظر بندی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو نواز شریف اور زرداری صاحب کی نظر بندی کو بھی یاد کر لیا کریں. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.